بریک کے بعد پروگرام میں خیر مقدم اور اب ذرا ہم تذکرہ کریں گے خیبر پختونخوا کا، جہاں پر ایک انوکھا واقعہ پیش ہے۔ وہ واقعہ ہے کہ وفاق کے فیصلوں کے خلاف وفاق ہی کی علامت گورنر صاحب بھی سراپا احتجاج ہیں، اور خیبر پختونخوا کی ساری اکائیاں اور وفاق کی علامت صوبے کے حقوق کے لیے ایک زبان ہے۔ اور پھر مطالبات کیا ہیں یہ ذرا جان لیتے ہیں۔ ہمیں اس سیگمنٹ کے لیے جوائن کرنے ہیں ضیاء الحق صاحب، جو کہ بیورو چیف ہیں ہمارے، ان سے ذرا بات کرتے ہیں۔ ضیاء الحق، یہ کیا معاملہ ہے کہ ایک ہی صف میں آگے محمود و ایاز؟ جی، یہ پہلی مرتبہ نہیں ہے، یہ اس سے پہلے بھی ہو چکا ہے۔ اس سے پہلے جب امن و امان کی صورتحال خراب تھی تو اسی اسمبلی میں ایک آل پارٹیز کانفرنس کی گئی تھی، اس کو بھی اس وقت گورنر خیبر پختونخوا بھی موجود تھے، کچھ لیڈر بھی موجود تھے جن کا مسلم لیگ سے تعلق ہے، اور آج بھی اس وقت صبح ایک سنگین صورتحال سے گزرا ہے، اور وہ سنگین صورتحال تو ایک ٹیررزم ہے۔ دوسرا سنگین صورتحال جو اس وقت ہے وہ یہ ہے کہ گیس کی بندش کی وجہ سے سی این جی اسٹیشن بند ہے، اور سی این جی اسٹیشن بند ہونے کی وجہ سے عام آدمی سخت ترین سفر ہو رہا ہے، اور ساتھ ہی پھر گندم کی ترسیل بھی بند ہو گئی ہے اور آٹے کی ترسیل بند ہو گئی ہے۔ اب یہاں پہ یہ ہے کہ گندم کی ترسیل کے بند ہونے کی وجہ سے جو گندم کی بوری ہے وہ 5000 تک چلی گئی ہے، 20 کلو گرام کے، جو 40 کلو گرام کی، تو اس کی وجہ سے کافی مشکلات ہیں لوگ۔ ضیاء الحق صاحب، لیکن اس میں ایک چیز یہ ہے کہ کسی دہشت گردی کے معاملے پہ گورنر صاحب کا ان سب کے ساتھ مل کے ساتھ بیٹھنا، دہشت گردی کے خلاف، دیٹ از سم تھنگ ایلس، لیکن وفاق کے خلاف ایک سراپا احتجاج ہونا، وفاق کی علامت ہے گورنر صاحب خود ہی، تو انہیں پہلے بھی آئی تھنک کہ وہ گندم کا ایشو تھا تو انہوں نے کچھ کرسپونڈنس بھی کی تھی جب وہ پابندی لگائی گئی تھی اس کو لے جانے پہ، تو اس دفعہ یہ معاملہ کہاں سے بنا کہ گورنر صاحب بھی وفاق کے خلاف ہی میدان میں آ گئے؟ نہیں، وزیر اعلیٰ بھی جو ہے تو کارسپونڈنس انہوں نے بھی گیس کی بندش کے حوالے سے بھی لیٹر لکھا ہے اور گندم کے حوالے سے بھی لکھا ہے، اور گورنر صاحب تو مسلسل اس معاملے میں اس کے ساتھ صوبائی حکومت کے ساتھ کھڑے دکھائی دے رہے ہیں۔ اور دوسرا یہ کہ صوبائی حکومت یہ بھی چاہتی ہے، خیبر پختونخوا حکومت، کہ اگر پنجاب کی جانب سے گندم کی ترسیل نہیں ہوتی تو لیکن سندھ سے وہ گندم خرید سکتے ہیں، لیکن سندھ سے آنے کا مسئلہ یہ ہے کہ پنجاب جو ہے تو وہ ان کا کہنا یہ ہے کہ پنجاب اس میں بھی تھوڑی رکاوٹیں پیدا کر رہا ہے، یہ ان کا موقف ہے۔ تو اس موقف کے حوالے سے جو ہے تو اس وقت لیکن میں اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بات بتاتا چلوں کہ پیپلز یہ گورنر صاحب کے ساتھ جو ہے تو قربت جو ہے تو کافی بڑھ رہی ہے۔ جب علی امین وزیر اعلیٰ تھے تو اس وقت اتنی قربت نہیں تھی، لیکن اب یہ آہستہ آہستہ قربت نہ صرف سہیل افریدی کی بڑھ رہی ہے بلکہ اسد کیسر بھی جو ہیں وہ اپنے ایک ڈیلیگیشن۔ ضیاء الحق صاحب، یہ جب قربت کی بات آپ کرتے ہیں نا تو قربت کی کوئی سٹوری بتایا کریں۔ قربت سیاسی طور پر ہم نے دیکھا ہے کہ ایک بہتا پانی ہے سیاست، تو آج ایک ساتھ اور کل دوسرے کے ساتھ ان کا تو ہلکے کا ایشو تھا۔ اگر آن گراؤنڈ آپ کے پاس ہے کہ یہ جو قربتیں بڑھ رہی ہیں اس کے پیچھے کوئی محرکات کیا ہیں، وجہ کیا ہے، تو وہ ہمیں بتائیں۔ مطلب یہ قرب کہانی ہے، وہ تو کرب کہانی تو ہم ہمیشہ سنتے رہے ہیں، یہ جو قربتیں بڑھ رہی ہیں، محبتیں بڑھ رہی ہیں، اس کی وجہ آپ کے پاس کیا ہے؟ کوئی سٹوری تو بتائیں۔ گل کیا کھلائے جا رہے ہیں اس قربتوں کے بعد؟ ارے سر جی، سٹوری تو آپ کے اسلام آباد میں ہو رہی ہے نا۔ ابھی دیکھیں نا، کچھ عرصہ پہلے جو پیپلز پارٹی کے چیئرمین ہیں جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب، انہوں نے ابھی سہیل افریدی کے حوالے سے یہ کہا تھا کہ جی وہ بہتر کام کر رہے ہیں وہاں پہ، کوئی ایسا ایشو نہیں ہے۔ تو آپ دیکھیں جو کڑیاں جو ملتی ہیں تو اس کو سے لگتا ہے کہ کچھ میں ایک سوال ذرا ایک بات کر لوں، خبر دے دیتے ہیں۔ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ جو اس وقت پرسپشن بنائی جا رہی ہے، ایک نیگیٹو پروپیگنڈا ہو رہا ہے، بیسیکلی ربش ہے جو کہ جی اس وقت آرم ٹوئسٹنگ کی تیاری ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی، کیونکہ 28ویں آئینی ترمیم کروانا چاہتی ہے حکومت۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ خبر اس وقت یہ ہے کہ 28ویں آئینی ترمیم نہیں آ رہی، 3-4 ماہ بھی نہیں آ رہی۔ بجٹ سے پہلے میں کہہ رہا ہوں 3-4 ماہ تک کوئی 28ویں آئینی ترمیم نہیں ہے جی۔ آپ نے بتایا تھا کہ کچھ آ رہی ہے، پہلے میں نے کہا جی اس حوالے سے 28ویں آئینی ترمیم آنی ہے۔ اب کیا میں نے کہا ابھی میں آپ کو کنفرم بتا رہا ہوں کہ کوئی آئینی ترمیم نہیں ہے، کوئی 4 ماہ تک آپ کم از کم جو یہ میں منیمم یہ ٹائم بتا رہا ہوں، ادروائز کوئی آئینی ترمیم اس میں کچھ چیزیں ہیں جو کہ ہوں گی، لیکن وہ ابھی نہیں ہے۔ ہاں، قانون سازی ہونی ہے، لیکن وہ ٹیررزم سے متعلق ہے، کے پی اور بلوچستان سے متعلق ہے، جو وہاں پر فتنہ خوارج اور فتنہ ہندوستان کر رہے ہیں، تو اس معاملے میں تو پی ٹی آئی کو بھی آن بورڈ ہونا چاہیے، جے یو ایف اے کو بھی ہونا چاہیے، تمام جماعتوں کو ہونا چاہیے۔ اب وہ جو قانون سازی ہونی ہے اس میں تو آپ کو 2/3 اکثریت بھی ریکوائرڈ نہیں ہے، وہ تو سادہ اکثریت سے آپ پاس کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ ایک تو یہ ہو گیا جی۔
قانون سازی ہے جو ہونی ہے جلد ہوگی. NFC کی بات کر رہے تھے, وہ فارمولا بھی ایک بگر پکچر میں یہ بتاؤں کہ انڈرسٹینڈنگ ہو چکی ہے پیپلز پارٹی کی اور مسلم لیگ نواز کی, تو آل گڈ ہے, اور وہ بجٹ میں نہیں. تو رانا صاحب جو کہہ رہے تھے کہ جی ہمیں اتنے پیسے چاہیے, اور پھر وہ پیسوں کے لیے تو NFC کا جو فارمولا ہے وہ طے ہو رہا ہے جی, میں یہ عرض کر رہا ہوں وہ اس کے بغیر ہی طے ہو جائے گا, وداؤٹ ٹچنگ دی 18th امینڈمنٹ ہو جائے گا. ٹچنگ 18 امینڈمنٹ ایک فارمولا کنسنسس ڈیولپ ہو چکا ہے بٹوین پیپلز پارٹی اینڈ مسلم لیگ نواز. اس کے اندر بسپ کو نہیں چھیڑا جائے گا, اس میں نہیں کیا بسپ کو نہیں چھیڑا جائے گا, بینیفیشری انکم سپورٹ پروگرام کو. اس سے متعلق میں مطلب اس کی جو نیٹی گریٹیز ہے وہ نہیں ہے, لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں پرنسپل ڈیسیژن ہو چکا ہے اور اس کے لیے آئینی ترمیم درکار نہیں ہے. میں کچھ بات کر لوں؟ کریں سر. پچھلے 2-3 ہفتے میں پہلے کے مقابلے میں پیپلز پارٹی اور PTI کے درمیان بات چیت جو ہے آگے بڑھی ہے, جو یعنی بہت زیادہ ایک دوسرے کے لیے مغایرت یا ڈس کمفرٹیبل سچویشن سمجھی جا رہی تھی وہ نظر نہیں آئی. کچھ لوگ ملے ہیں اور ملاقاتیں ان کی جاری ہیں. اب گورنر صاحب نے صوبے کے مفادات کے لیے اگر کسی جگہ جا کے ان کا ساتھ دیا ہے تو یہ بھی کوئی ہونی چیز نہیں ہے. انہوں نے بھی سیاست کرنی ہے, ادھر ہی رہنا ہے, تو انہی کا بھی صوبہ ہے. تو تیسری بات یہ ہے کہ اگر 28ویں ترمیم سے گورنمنٹ پیچھے ہٹ گئی ہے, ورنہ روز آئے دن یہ باتیں ہو رہی تھی کہ ہو رہی ہے, تو اس کا مطلب کہ پیپلز پارٹی نے اس طرح یعنی دو ٹوک حمایت کرنے سے انکار کر دیا ہے. اس طرح کی مسلم لیگ نون چاہتی تھی. نمبر 4, آپ مجھے یہ فرمائیں کہ آیا پیپلز پارٹی اور PTI اگر قریب آتے ہیں تو اس سے آیا کوئی فرق پڑے گا ملکی صورتحال میں, یا سچویشن ول بی ایز یوزل؟ میں اس میں تھوڑا سا ایڈ کرنا چاہوں گا. دیکھیں سیاست کے اندر تو حرف آخر کچھ نہیں ہوتا, اور ہم نے جمعہ 8 دن ہے اپنا دیکھا بلاول بھٹو زرداری صاحب کی تقریر, کچھ زیادہ پرانی بات نہیں, 2017-18 میں مریم نواز شریف صاحبہ کے پیپلز پارٹی کے بارے میں نہیں, وہ تو چلے پرانی بات ہو گئی نا, وہ جو پیٹ پھاڑنا اور وہ گھسیٹنا وغیرہ. لیکن سیاست کے اندر یہ چلتا رہتا ہے. مطلب آج ایک پولیٹیکل پارٹی ایک دشمن ہے, کل کو وہ بہت اچھے اتحادی بن جائیں گے, تو یہ کوئی انہونی نہیں ہوتی. یہ PTI کے جو جذبات ہوتے تھے مولانا فضل الرحمان سے متعلق, ایبسولوٹلی بل پالیٹکس جسے میں نے کہا یہ ایک بہتا پانی ہے, یہ آگے چلتا ہے, تو اس کے اوپر ہمیں کوئی زیادہ ایک ایموشنل تبصرہ وہ نہیں ہوتا کہ جی اب یہ ممکن, یہ ناممکنات میں ہے, ایسا ہو ہی نہیں سکتا. پالیٹکس کے اندر سب کچھ چلتا ہے. دیکھیں پاکستان کی سیاست اس وقت جمود کا شکار ہے, یہ سب کو اس بات کا علم ہے, رکی ہوئی ہے, اور سیاست زیادہ عرصے تک جمود کا شکار رہ نہیں سکتی. اس کو اب آگے بڑھنا ہے, اور یہ جو آپ کو چیزیں نظر آ رہی ہیں نا مختلف اطراف سے کچھ واقعات ہونا شروع ہو جاتے ہیں, اور اس کے بعد پتہ چلتا ہے کہ کہانی کو کہیں پہ اور جا کے رک رہی ہے. اور اتنا میں آپ کو بتا دوں, وہ یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ ہے جو کہ کوکنگ اپ ہو رہا ہے. کچھ مطلب کہ فیڈرل کابینہ کے اندر بھی چیزیں تبدیل ہونی ہیں. اچھا. کچھ صوبوں کی پرفارمنس کے اوپر بھی جو ہے معاملات ہیں, وہاں پہ بھی تبدیلیاں ہونی ہیں. اور یہ بس انتظار کریں اس بجٹ کا. بجٹ چونکہ سر پہ آ گیا ہے, بجٹ پاس ہونے دیں, اس کے بعد آپ دیکھیے گا کہ پاکستان کی لیکن اینڈ میں ایک بات کروں گا جی, یہ تینوں لوگوں نے اچھے خاصے معاملات آپ کو ہے نا سیاست کے اندر جو ہے بڑھتے, تینوں لوگوں نے, گورنر نے, لیڈر آف دی اپوزیشن جو مسلم لیگ نواز سے جن کا تعلق ہے وہ, اور CM, تینوں نے جو کی ہے یہ جو پریس کانفرنس کی ہے, میں دنیا میں گیس جو ہے جو وہ دیتی ہے انڈسٹری کے استعمال ہوتی ہے, گاڑیوں میں جلانے کے لیے نہیں ہوتی, چاہے وہ KP ہے, پنجاب ہے, سندھ ہے, ختم کرے اس کو. آپ نے اپنے گیس کے ذخائر کو جس طریقے سے ہم نے ڈپلیٹ کیا ہے, یہ ظلم ہے. دوسری بات, گندم KPK کے بھائیوں کو ملنی چاہیے, لیکن KPK سے آگے افغانستان جو اسمگل ہوتی رہی ہے, ماضی میں بھی ہوتی رہی ہے, اور اگر ابھی بھی اگر ایسے کوئی کسی کا ظاہر ہے تو ان لوگوں کو بھی پکڑے پروونشل گورنمنٹ اور ان کو گرفتار کر کے کٹارے میں لے کر آئے. ٹھیک ہے جی. بھائی بارڈر بند ہے, بارڈر بند ہونے سے کس طرح اسمگلنگ ہوگی؟ وہ تو گندم پنجاب سے اسمگل ہوگی, جیسے ڈرگز آ جاتی ہیں, بارڈر بند ہوتا ہے نا, بارڈر بند ہوتا ہے تو بہت کچھ ہو جاتا ہے. بہت